الرحمن الرحیم جان ستمگر اذا قلم فروا خالد قسط نمبر 6۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوتی بیٹا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ باہر جو کیمرہ لگا ہے وہ 1 ہفتے سے خراب ہے، اس میں تو کوئی ریکارڈنگ ہو ہی نہیں رہی۔ گلشیر کی بات پر پریسے کے چہرے پر نا امیدی پھیل گئی تھی۔ وہ صابت میں سر ہلا کر انہیں خدا حافظ کرتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب میں کیسے ثبوت اکٹھے کروں گی اس شخص کے خلاف؟ پریسے زیر لب بڑبڑاتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں سختی سے جکڑتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ پریسے نے چلانا چاہا تھا، مگر مقابل نے اس کے نازک سے لبوں پر اپنے بھاری ہاتھ جماتے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ پریسے اس کی سخت گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ خوف کے عالم میں اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس سنسان پڑی ہوئی جگہ پر کسی کی نظر نہیں آ سکے تھے۔ وہ شخص اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے ایک تاریک گلی میں لے آیا تھا۔ پریسے کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس شخص نے جس بے دردی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، پریسے سانس نہ آنے کی وجہ سے اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مزید زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گی، جب اس پر انجانے کس احساس کے تحت ترس کھاتے اس شخص نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا دیا تھا، جس کے ساتھ ہی پریسے بری طرح کھانستی سے خود سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ کہ کون ہو تم؟ پریسے کو بولنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہی جس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا چاہتی ہو تم۔ وہی ثبوت دینے آیا ہوں تمہیں۔ پریسے جو اس سے دور ہونے کے لیے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مقابل شخص کی آواز اور لب و لہجے پر وہ لمحے بھر کو بت بن چکی تھی۔ خوف کی شدید لہر اس کے رگ پہ سرایت کر گئی تھی۔ یہ شخص تو جیل میں قید تھا، پھر یہاں کیسے؟ پریسے کو اپنا سر بری طرح چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا؟ سانپ سونگھ گیا؟ تم نے تو میرے خلاف ثبوت دینے تھے نا پولیس والوں کو۔ یہاں تم کس لیے آئی؟ مجھے دیکھنے کے لیے تو آؤ، دیکھو میرا چہرہ۔ شاویز اسے ایک جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی آہنی سخت گرفت اپنی نازک کمر پر محسوس کرتے پریسے درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ وہ کہاں سی نازک گڑیا اتنی سختی کی عادی کبھی نہیں رہی تھی۔ اس نے شاویز کی تپش زدہ چہرہ جھلساتی گرم سانسیں اور ہڈیوں کو چرخاتے لمس برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ شاویز کے قریب کرنے پر اب وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہی بال اور داڑھی سے بھرا خوفناک چہرہ۔ شاویز نے جس طرح اسے تھام رکھا تھا وہ اپنا چہرہ پیچھے نہیں کر پا رہی تھی، مگر خوف کے عالم میں بری طرح سے لرزتے اس کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیل چکی تھیں۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے پہلے سے زیادہ شدید جھٹکا لگا تھا جب شاویز نے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ دیا تھا، جس کے بعد سامنے آنے والا اس کا دلکش مغرور نقوش سے سجا ہوبرو چہرہ دیکھا۔ پریسے کے گلابی ہونٹ حیرت سے واہ ہوئے تھے۔ وہ اس وقت حیرت اور بے یقینی کی تصویر بنے، آنکھیں پھاڑے اور ہونٹیں واہ کیے اتنی حسین لگ رہی تھی۔ اگر اس وقت شاویز سکندر کی جگہ اگر کوئی اور اس کے قریب اتنے قریب ہوتا تو اب تک اپنا دل ہار چکا ہوتا، مگر سامنے کھڑے احساس و جذبات سے عاری شخص کو نہ ہی اس لڑکی کے حسن میں کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس کے پاس محبت جیسے کسی بھی فضول کام کے لیے وقت تھا۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ آپ وہ پریسے نے بولنا چاہا، مگر اس کی لال وحشت ٹپکاتی حسین آنکھوں سے خوف کھاتے وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس شخص نے اس کے سامنے اپنی شناخت کروائی ہی کیوں تھی۔ اپنا چہرہ اس لیے دکھایا تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن اگر دوبارہ میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کا خیال دل میں لایا تو وہ حال کروں گا تمہارا، اور تمہارے گھر والے پہچان نہیں پائیں گے تمہیں۔ شاویز اس کا جبڑا اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر اسے وارن کرتے ہوئے وہاں سے پلٹا تھا۔ اس کے ایک جھٹکے سے چھوڑنے کی وجہ سے پریسے کا سر زور سے پیچھے دیوار سے جا لگا تھا۔ قاتل ہو تم، 4 لوگوں کو مارا ہے تم نے، میں سب کو بتاؤں گی تمہاری اصلیت۔ پریسے میں انجانے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر شاویز واپس مڑا تھا۔ اس کے سیاہ لباس میں ملبوس چوڑے وجود کے سامنے آ جانے کی وجہ سے بائی روڈ سے آتی لائٹ کی مدھم روشنی بھی چھپ گئی تھی۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے، اس کے لیے 5واں قتل کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم مہرہ ہو۔ اگر تم نے کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیروں میں سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ شاویز اسے انگلی سے اٹھا کر وارن کرتا اس کی ابھی مجدب کی گئی ساری بہادری جھاگ کر گیا تھا۔
پریسے کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس شخص کی سیاہ آنکھیں جتنی خوبصورت تھیں، ان کے رنگ اتنے ہی خوفناک تھے۔ جو کچھ وہ ابھی برداشت کر چکی تھی، یہ اس جیسی نازک لڑکی کے لیے بہت زیادہ تھا۔ پریسے کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر وہیں زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ اس کے ایک بار پھر بے ہوش ہو جانے پر شاویز سکندر اس لڑکی کی اس قدر نزاکت پر غصے سے جھنجھلا اٹھا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اس دن کی طرح یہیں پھینک جائے، مگر آگے آنے والے وقت میں یہ لڑکی اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاویز آگے بڑھا اور نہایت ہی ناگواری بھرے تاثرات کے ساتھ اس کی خوشبوئیں بکھیرتے نازک وجود کو اپنی فولادی باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک اور مشن میں جیت کو مبارک ہو میرے دوست، حازم روم میں داخل ہوتے شاویز سے بغل گیر ہوتے بولا، جس پر شاویز بھی اسے جواباً اسی گرمجوشی کے ساتھ اپنے سینے میں بیچتے ہوئے بولا۔ وہ جانتے تھے اس مشن میں ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر ان کے بلند حوصلوں نے کبھی انہیں ناکامی کا منہ نہیں دکھایا تھا۔ اچھا جی، میرے بغیر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کر لیں سوتیلے پن آپ دونوں مجھ سے۔ مہروش کی چہکتی شکوہ بھری آواز پر وہ دونوں اس کی جانب پلٹے تھے۔ ہماری کوئی بھی سیلیبریشن تمہارے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ شاویز نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا، جس پر مہروش کا چہرہ مزید کھل اٹھا تھا۔ شاویز سے ایسی تعریف کم ہی سننے کو ملتی تھی، مگر جب وہ کرتا تھا تو مہروش ایسے ہی خوش ہو جاتی تھی۔ بالکل، اگر یہ تیسرا بلیک سٹار اپنی الٹی کھوپڑی نہ چلاتا تو اب تک وہ سرپھرا پولیس والے ہمیں اوپر پہنچا چکے ہوتے۔ حازم کی بات پر جہاں مہروش کی آنکھوں کے سامنے ایس پی حمدان صدیقی کا غصہ بھرا چہرہ جگمگایا تھا، وہیں شاویز اسے تیز نظروں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ حازم نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ اپنی عادتیں درست کر لو، وہ ایس پی کہیں کسی دن تمہاری ناکامی کا باعث نہ بن جائے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں دل کی سننے والا خود اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ شاویز اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے جو پسندیدگی حازم کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے دیکھی تھی، آج سے پہلے کبھی اسے کسی لڑکی کے لیے ایسے بے خود ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ فکر مت کرو، معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، بس اس ایس پی کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ چھوڑو اس بات کو، آج ہم اپنی کامیابی کو پوری طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ جنید آج رات کی پارٹی کو تیار کر رہا ہے، تمہیں آنا ہوگا۔ حازم فوراً بات ٹال گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ایس پی ہبہ منتشال وہ بہت الگ دنیا کے باسی تھے، ان کا ایک ہونا ناممکن سی بات تھی، اس لیے اپنے تڑپتے دل کو تھپ تھپا کر سلاتے اس نے اس راہ پر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کی کوئی منزل ہی نہیں تھی۔ پوری دنیا کے لیے وہ بلیک سٹار انتہائی برے انسان تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے اپنی خواہشات اور دل کے ارمانوں کا گلا کیسے گھونٹ رکھا تھا۔ جب جانتے ہو کہ میرا جواب انکار ہی ہے تو کیوں پوچھتے ہو ہر بار؟ ان رونق میلوں سے وحشت ہے مجھے، شاویز اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں جواب دیتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے آج بھی یوں چلے جانے پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب افسوس سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ شاہ سر کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ مہروش کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ایس پی ہبہ منتشال کے بارے میں۔ حازم اس کا نازک سراپا یاد کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کرتا پیچھے صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ کیا آپ کو پسند ہے وہ؟ مہروش نے اشتیاق بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مہروش شاویز کی نسبت حازم سے آرام سے بات کر لیا کرتی تھی۔ حازم زیادہ تر اچھے موڈ میں ہی رہتا تھا، اسے کم ہی کبھی غصہ آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو وہ شاویز کے سوائے کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ بہت سگریٹ ہونٹوں میں دباتے تصور میں وہ اس کا لڑتا جھگڑتا روپ دیکھتا مسکرایا تھا۔ تو اٹھوا لیتے ہیں نا اسے، آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنا سے بھلا کون پاگل لڑکی انکار کرے گی؟ مہروش کو اس کا یہ مایوسی بھرا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی جیسے ہر مشکل سے مشکل مشن میں حازم پرعزم رہتا ہے، اپنی محبت حاصل کرنے کے معاملے میں بھی ایسا ہی رہتا۔ ہاں، آئیڈیا اچھا ہے، ایس پی ہبہ منتشال کے ساتھ ساتھ ایس پی حمدان صدیقی کو بھی اٹھوا لیتے ہیں، ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کی کمپنی مل جائے گی۔ حازم سگریٹ کا دھواں چھوڑتے اس کی بچکانہ بات کا مذاق بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر حمدان کے حوالے سے چوٹ بھی کر گیا تھا۔ آپ کو اس جنید کے بچے نے سب بتا دیا؟ سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ مہروش دانت پیس کر رہ گئی تھی اور حازم کے سامنے یہ بات آنے پر الگ شرمندہ تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو ہمارا یہ ہٹلر ہونے نہیں دے گا، شدید نفرت ہے اسے ان باتوں سے۔ حازم تلخی سے مسکرایا تھا، جبکہ مہروش بھی گہری سانس بھرتی دھیرے سے سر ہلا گئی تھی۔ شاویز سکندر چاہے کتنا ہی سخت اور روڈ کیوں نہ ہو جائے، ان کے لیے اس سب سے پہلے وہی آتا تھا۔ وہی اسے ہرٹ کر کے اپنی خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اگلے 15 گھنٹوں تک آفس سے مجھے کوئی بھی کال آنی نہیں چاہیے۔ ہبہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے
موبائل آف کر کے بیڈ پر صوفے پر پھینکا تھا۔ اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ نجمہ بیگم اور اس کے دائیں جانب بیٹھی صبا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس وقت غصے اور فرسٹریشن کی وجہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ آج پورے 2 دن بعد گھر واپس آئی تھی، لگاتار ڈیوٹی کرنے اور جواب میں خالی ہاتھ رہ جانے کی وجہ سے اس کی تھکن کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میرا بیٹا اتنے غصے میں کیوں ہے؟ حکومت نے جو بھی فیصلہ کیا ان معصوم بچوں کی زندگی کے لیے کیا، اگر ان میں سے کسی بچے کو بھی کچھ ہو جاتا تو؟ نجمہ بیگم اس کے قریب آن بیٹھتی، اس کا سر دباتے ہوئے بولیں، جو صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ تو پھر ہمیں کس لیے رکھا گیا ہے؟ ہم کر رہے تھے نا کام۔ ایس پی ہمدان پہنچ گئے تھے ان کی تیسری ساتھی تک۔ لاسٹ مومنٹ کو روک کر دیا گیا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی وہ ہمارے منہ پر ہنس کر جاتے ہیں، جیسے آج وہ خبیث انسان گیا ہے۔ کاش ایک بار دوبارہ وہ میری نظروں کے سامنے آ جائے۔ اب کسی کا آرڈر نہیں سنوں گی۔ عین سینے میں گولی نہ اتاری تو میرا نام بھی ہبا منتشال نہیں۔ ہبا مٹھیاں بھیجتے ہوئے ایسے بولی تھی جیسے اس وقت حازم اس کے سامنے ہو۔ آپی، آپ کو ان سے ڈر نہیں لگا؟ دیکھیں نا ان کے فینز کیسے عجیب سے ہیں۔ صبا ٹی وی اسکرین پر بار بار دکھائے جاتے حازم اور شاویز کے چہروں کو دیکھتے ہوئے بولی، اسکن ماسک لگا رکھے ہیں انہوں نے، جنہیں اتارنے تک کی اجازت نہیں دی گئی ہمیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارے اپنے آفیسرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جنہیں ہاتھ تک لگانے کی اجازت نہیں دی گئی، ورنہ میرے ایک ہی ڈنڈے سے اس شخص نے اپنے ساتھی کا نام اگل دینا تھا۔ ہیبا کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نجمہ بیگم نے صبا کو مزید بھی کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا تھا۔ ہیبا فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس سے چینج کر کے ہی نکلی تھی، مگر شدید تھکاوٹ کے باعث وہ اس وقت شاور لینے کی غرض سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتی شولڈر کٹ سلکی بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی کیچر میں مقید کر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سراہی دار دھودیا رنگت گردن سے بالوں کا پردہ ہٹ گیا تھا۔ سلیوز کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا اس وقت اس کے علاوہ بھی کوئی ہستی نہ صرف اس کے کمرے میں موجود ہے بلکہ اسے نہایت ہی پسندیدہ نگاہوں سے گھورے بھی جا رہی ہے۔ اچانک کسی غیر معمولی احساس کے تحت ہیبا نے نگاہیں گھما کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی، مگر کسی کو نہ پا کر وہ سر جھٹکتی واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ مگر جیسے اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، اپنے دھیان میں ہونے کی وجہ سے وہ واش روم سے برآمد ہوتے شخص کے چوڑے سینے سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ ہیبا کا پیر سلپ ہوا تھا جب مقابل نے بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا، لیکن ایسا صرف چند سیکنڈ کے لیے ہی ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہیبا اس کے پیٹ میں زوردار گھسا رسید کرتی پھرتی اس کے حصار سے نکلتی سائیڈ دراز میں رکھا اپنا پسٹل نکال کر سامنے کھڑے شخص پر تان گئی تھی۔ کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو اس وقت میرے گھر پر؟ ہیبا نے ٹریگل پر ہاتھ رکھے اس گھنگرالے بالوں اور رف والے حلیے والے شخص کی عین کنپٹی پر نشانہ باندھ رکھا تھا، جو بنا خوفزدہ ہوئے دونوں ہاتھ سلنڈر کرنے والے انداز میں اوپر اٹھائے گہری نظروں سے اس کی چمکتی گردن اور اس میں لٹکتی چین کو گھور رہا تھا۔ ہیبا نے اس کی نگاہیں محسوس کرتے اپنے بالوں سے کیچر نکال کر بال کھلے چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے آبشار کی طرح گردن کے گرد بکھرتے ہوئے اسے پوری طرح سے ڈھانپ دیا تھا۔ آپی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نیچے کریں پسٹل، یہ بیچارہ پلمبر ہے، کوئی چور نہیں۔ آپ کے واش روم کا نل خراب تھا، وہی ٹھیک کرنے کے لیے بلایا تھا میں نے۔ صبا اندر داخل ہوتی سامنے کا منظر دیکھ کر ہول اٹھی تھی، جبکہ اس کی بات پر ہیبا نے سر سے پیر تک اپنی قاتلانہ نگاہوں سے اس پلمبر کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، جو اب اسے بیچارہ تو کہیں سے نہیں لگا تھا۔ وہ پسٹل نیچے رکھتی جلدی سے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ اس کی اس احتیاط پر پلمبر کا روپ دھارے کھڑا میر حازم سالار کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھیں۔ ہمدان بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کی ہار ہوئی تھی، جو برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں اٹھائے وہ گاڑی سے نکل کر صدیقی ولا کے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا تھا، مگر خلاف معمول اندر چھائے اندھیرے کو دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوا تھا۔ اگرچہ 12 بجے کا وقت تھا، مگر پھر بھی صدیقی ولا کا ڈرائنگ روم ہمیشہ اجالوں سے جگمگاتا ہی رہتا تھا۔ کوئی ملازم وغیرہ بھی اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہمدان نے ابھی پہلا قدم اندر بڑھایا ہی تھا جب اچانک تالیوں کے شور کے ساتھ لائٹ آن ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ہمدان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ گھر کے سب لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوئے، ڈرائنگ روم کو غباروں اور پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے خوشی سے جگمگاتے چہروں کے ساتھ اسے وش کر رہے تھے۔ وہ ان سب میں سب سے آگے تھی مریم، جس نے ہمدان کے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا تھا۔ ہمدان کے چہرے پر چھاتی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ اس میں کامیاب ہوتی دکھائی بھی دے رہی تھی۔ جاری ہے۔